الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جس کی اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث مبارک میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس پوری مخلوق کو، پوری دنیا کو بنا دیا، تمام مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہو گئے، تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش کا پایہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی. اب کس طرح کھڑی ہوئی؟ اس کا کوئی جسم تو ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ بعض وہ چیزیں جن کا جسم نہیں ہے انہیں کوئی جسم عطا فرما دیں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. بہرحال وہ رشتہ داری عرش کا پایہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا. میں خلاصہ اور مفہوم کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں میں اس بات کا ڈر اور خوف محسوس کر رہی ہوں کہ دنیا میں لوگ رشتہ داریوں کو نبھائیں گے نہیں، تعلقات کو نہیں نبھائیں گے. مجھے اس کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تیرا حق ادا نہ کرے میں اس کا حق ادا نہ کروں؟ اور اس کو سزا دوں؟ تو اس نے رضا کا اظہار کیا کہ میں اس پر راضی ہوں. چنانچہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص اپنے عزیز رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، تو میں بھی ان کے حق ادا کروں گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا، یعنی ان کا حق ادا نہیں کرے گا، تو میں بھی ان کا حق ادا نہیں کروں گا اور انہیں سخت سزا دوں گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو یہ آیت قرآن مجید کی تلاوت کر لو، یعنی جو میری اس بات کی تائید میں ہے. تو انہی آیات کی اس وقت میں نے تلاوت کی. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. کیا ایسا ہے کہ لوگ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور رشتہ داریوں کو قطع کریں گے؟ اگر ایسا ہے تو کیا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت. اور یہ اندھے اور گونگے، بہرے، حق بات سننے سے، حق بات دیکھنے سے یہ اندھے بہرے ہیں. تو بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے اللہ اور اس کے رسول نے. مختصر احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. چنانچہ آپ نے فرمایا ایک جگہ سلمن قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک، کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پہ ظلم کرے اسے تم معاف کر دو،
اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اچھائی کرو۔ دیکھیے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو امت نے بھلا دی۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ آج ہم اس کے قائل ہیں کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ شریعت کہتی نہیں، ایسا نہیں۔ وہ جفا کرے تم پھر بھی وفا کرو، وہ ظلم کرے تم پھر بھی معاف کر دو، وہ برائی کرے تم پھر بھی اچھائی کرو۔ تو ایک طرف شریعت کی تعلیمات ہیں، ایک طرف ہماری اپنی گھڑی ہوئی تعلیمات ہیں۔ ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے؟ یہ سارا معاشرہ جو جہنم کا نمونہ اس وقت بنا نظر آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو جائے، پورا معاشرہ جنت نمونہ بن جائے۔ پھر ایک ہی برادری ہو کہ جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہ جہاں کہیں کا رہنے والا ہے، جس زبان کا بولنے والا ہے، جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جس نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ سب ایک۔ یہ اتنا وسیع پلیٹ فارم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، لیکن ہم نے اس کو محدود کر دیا، اور محدود کر کے بٹ گئے زبانوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر۔ ان بنیادوں پر ہم بٹ گئے۔ اب جو کالا ہے وہ کہتا ہے جو کالے ہیں وہ ہمارے، جو گورا ہے وہ کہتے ہیں جو گورے ہیں وہ ہمارے، کالے ہمارے نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ سوچو ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور جتنی نسلیں انسانی ہیں، آگے چل کر جب طوفان آیا دنیا میں، طوفان نوح جسے کہا جاتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جو مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہوئے، اور پھر یہ پوری نسل انسانی ان سے پھیلی۔ تو ہم سب تو اصل میں تو رشتہ دار ہیں، لیکن بعد میں لازمی بات ہے کہ دیکھیے اگر آج کسی کے 4-5 بیٹے ہوں تو ایک گھر میں ایک عرصے تک تو رہتے ہیں، لیکن جب شادی ہو گئی پھر ان کے بچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بھی اب تم گھر الگ کر لو اپنا، وہ اپنا گھر الگ کر لیتا ہے۔ بعض اوقات وہ شہر چھوڑ کے ہی کہیں اور چلا جاتا ہے، وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑے سے 4-6 آدمی ہوتے ہیں، یہ آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ پاتے، سب کے گھر الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو پوری دنیا کیسے ایک گھر میں رہ سکتی ہے؟ اس لیے کوئی کہیں جا کے آباد ہو گیا، کوئی کہیں جا کے آباد ہو گیا، کوئی قبائل بن گئے، نسلیں بن گئیں، زبانیں الگ ہو گئیں، ثقافت الگ ہو گئی، لیکن رہے تو ایک ہی آدم کی اولاد نا، رہیں گے تو پھر بھی ہم سب ایک ہی۔ اسی لیے شریعت نے کچھ حقوق تو وہ رکھے ہیں جو انسانوں کے حقوق ہیں، کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر کیا حق ہے۔ کچھ حقوق وہ ہیں جو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہیں، کہ جو مسلمان ہیں ان کے آپس میں کیا حقوق ہیں۔ پھر بعض حقوق وہ ہیں جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، کہ مسلمان بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں، ان کے حقوق کہ بھئی ان کے حقوق کیا ہیں۔ پھر ان رشتہ داروں میں بھی والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، عزیز رشتہ داروں کے حقوق، یہ سب موجود ہیں۔ اور آپ کو دوسری بات یہ بتاؤں کہ شریعت میں اصل جو چیز ہے وہ یہی معاشرت ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ یوں کہہ لیجئے شریعت کا دوسرا نام حقوق کی ادائیگی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی آ جاتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، کہ آدمی کو چاہیے اللہ کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرے، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے۔ تو بہرحال یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی، اور یہ حدیث کا مفہوم جو میں نے عرض کیا اس لیے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ رشتہ داری نبھانا یہ کتنا اجر و ثواب رکھتا ہے، اور رشتہ داری اور ان کے حقوق کو پورا نہ کرنا، ادا نہ کرنا، یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم سمجھا جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سزائیں متعین کی ہیں، سخت وعیدیں ہیں۔ تو جب عام لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، تو رشتہ داروں کے حقوق کیوں نہیں ہوں گے؟ اور بھی زیادہ ہوں گے۔ تو ایک آیت تو جو میں نے تلاوت کی وہ یہی ہے، اور باقی اور بھی بہت سی آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت وہ ہے جو بطور خاص خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے،
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس میں بھی اللہ سے ڈرایا گیا ہے کہ رشتہ داریوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ تو بہرحال حدیث میں فرمایا کہ سل من قطعک، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے۔ اب آج کل توڑ تو بہت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں شریعت نے حکم دیا کہ اگر وہ توڑے بھی تم پھر بھی نہ توڑو، تم پھر بھی جوڑنے کی کرو، فکر کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے مزید رشتہ داریاں ختم ہوں، بلکہ کوشش کرو کہ رشتہ داریاں نبھیں، ایک دوسرے سے جائز حدود میں رہتے ہوئے ان تعلقات کو نبھاؤ۔ سل من قطعک۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ واضح طور پر فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ جو بدلے کے طور پر رشتہ داریاں کرتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ دیا تو میں بھی دوں گا، وہ میرے گھر آیا تو میں بھی اس کے گھر پہ جاؤں گا، اس نے سلوک کیا تو میں بھی کروں گا، وہ نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا، وہ 10 قدم پیچھے ہٹے گا میں 20 قدم پیچھے ہٹوں گا۔ یہ مکافات کہلاتی، ادلا بدلا۔ فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، ایسا شخص جوڑنے والا نہیں ہے، ولیکن الواصل من، جوڑنے والا کون ہے؟ اذا قطعت رحمہ وصلہ، جب وہ قطع رحمی کرے تم صلہ رحمی کرو، یہ ہے اصل۔ وہ توڑے تب بھی تم جوڑو، تب کہا جائے گا کہ صلہ رحمی کر رہا۔ صلہ رحمی کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کرے گا تو ہم بھی کریں گے، وہ نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ آج عمومی مزاج یہ بن گیا ہمارا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو ہم بھی کریں گے، کوئی ہم ایک گالی بکے گا ہم 10 گالی بکیں گے، کوئی ایک تھپڑ مارے گا ہم 10 تھپڑ ماریں گے، ہم کسی سے ڈرتے تھوڑی ہیں۔ یہ ہمارا مزاج۔ تو اس لیے ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بندگان خدا کے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو واصل وہ ہے کہ جب قطع رحمی کوئی کرے وہ تب بھی صلہ رحمی کرتا ہے، اس کو واصل کہا گیا۔ یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا، اس نے شروع کرنے والا۔ یاد رکھیے کہ دنیا صلہ رحمی سے، آپس کے تعلقات سے جنت بنتی ہے، لیکن اگر ایک دوسرے کے حقوق کو ہم مارنا شروع کر دیں گے، ادا نہیں کریں گے، تو پھر نتیجتاً 2 سگے بھائی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان میں بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض اولادیں اپنے باپ کو قتل کر دیتی ہیں، اپنا حق مانگتی ہیں کہ ہمیں حق دو، فلاں بیٹے کو اتنا دیا ہمیں اتنا کیوں نہیں دیا۔ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں گھروں میں، حالانکہ زندگی میں کسی بیٹے کو حق حاصل نہیں ہے، شریعت نے نہیں دیا کہ وہ باپ سے حق مانگے۔ آج کل بعض لوگوں کو میں نے دیکھا گھر سے الگ ہونا چاہتے ہیں، کہتے ہیں پہلے باپ کہتا ہے جا اپنا گھر الگ کر لے جا کے، تو وہ کہتا ہے پہلے میرا حق دو پھر میں الگ ہوں۔ تیرا حق ہے کیا؟ جو مال باپ کا ہے وہ باپ کا ہے، تیرا ہے کب؟ وہ دے یا نہ دے۔ اس لیے باپ سے یہ ماں سے حق ادا کرنا مانگنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو مال اولاد نے باپ کو دے دیا وہ بھی باپ کا ہو گیا، جو باپ کماتا ہے وہ تو ہے ہی اس کا، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن اگر تم نے اولاد ہونے کے ناطے جو مال پیسہ جو بھی ہے وہ باپ کو دے دیا تو وہ باپ کا ہو گیا، اب اس سے مانگنے کا واپس لینے کا حق نہیں ہے تمہیں۔ باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس نے کسی بیٹے کو کوئی چیز دے دی ہے زندگی میں، اگر واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، سوائے باپ کے کسی کو یہ حق بھی نہیں۔ باپ کو یہ حق ہے کہ اگر اس نے اپنے اولاد کو کوئی چیز دی لیکن اس کی نافرمانی کی وجہ سے اگر وہ کہے کہ وہ چیز مجھے واپس کر دو، تو شریعت نے یہ حق اسے دیا ہے۔ لیکن اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دینے کے بعد واپس لے، یا اولاد سے کہے یا ماں باپ سے کہے کہ مجھے میری جائیداد میں حصہ دو۔ البتہ کچھ مستثنیات ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں، انہیں معلوم کر لینا چاہیے، اپنے طور پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ جب کبھی ایسی صورت پیش آ جائے خدا نہ کرے تو مفتیان کرام کے پاس جا کر مسئلے کا حل معلوم کرنا چاہیے، اپنے طور پر قدم اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے، پھر جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق عمل کر لیجیے۔ دیکھیے دوسری جو قومیں ہیں، مذاہب ہیں، وہ سب بھی کہتے ہیں کہ رشتہ داریاں نبھاؤ، ان میں بھی جتھے ہوتے ہیں، قبیلے ہوتے ہیں،
اور اس بنیاد پر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و تناصر کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں اور ان میں ایک فرق ہے، ہم جو کام بھی کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، نہ نیک نامی کے لیے، نہ عزت و آبرو کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ بدلہ وصول کرنے کے لیے، بلکہ ہم جو کچھ بھی کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں گے وہ خالصتاً اس بنیاد پر کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو۔ تو عام لوگوں کے لیے جب یہ حکم ہے تو اپنے عزیز اقارب کی ضرورتیں ہم پوری کیوں نہیں کریں؟ ان کا بھی جب ہم حق ادا کریں گے تو اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رسول کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اس طور پر کسی کا حق ادا کریں گے تو اگر وہ اس سے اچھا جواب نہ بھی آئے سامنے والے کی طرف سے تب بھی ہم ناراض نہیں ہوں گے، ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، یا ہوگی تو کم ہوگی، کیونکہ جب آدمی توقع رکھ لیتا ہے تو پھر اس توقع پر جب دوسرا پورا نہیں اترتا تو اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے سکون اور راحت میں رہنے کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے توقع نہ رکھے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، جواب میں بدلے کی توقع مت رکھیں۔ ہمارے ہاں تو آج نظام ایسا بن گیا کہ اگر ہم کچھ دینا چاہتے ہیں نا اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو، گھر میں سب سے پہلے بیوی بولتی ہے کہ ارے ابھی کیوں دے رہے ہو، 1 مہینے بعد تو ان کے یہاں شادی آ رہی ہے، اس موقع پہ دے دینا، کچھ نہ کچھ ہمیں دینا تو ہے ہی، تو نام بھی ہو جائے گا، کام بھی ہو جائے گا۔ وہ روک دیتے ہیں، حالانکہ موقع وہ ہے جب خیال آیا آپ کے دل میں، جب کسی کی ضرورت پر ضرورت پوری کرنے کا خیال آیا تو موقع تو وہ ہے۔ ہم جو دے رہے ہیں شادی بیاہ پہ وہ نام نمود کے لیے دیتے ہیں کہ میں نے اس کو 10 جوڑے دیے، میں نے اس کو پنکھا دیا، میں نے اس کو واشنگ مشین دی، میں نے اس کو یہ کیا، میں نے اس کو وہ کیا، ابھی نام آوری کے لیے۔ اور جب ہم دے دیتے ہیں تو پھر انتظار کرتے ہیں کہ شکریہ ادا کریں گے، ہمارا گن گائیں گے، ہمارے تعریفیں کریں گے کہ صاحب فلاں نے بڑا جو ہے وہ ہمیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور جب اس کی توقع کوئی رکھتا ہے اور توقع کے مطابق عمل نہیں ہوتا تو دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توقع مت رکھو، اچھا کام کر کے سلوک کر کے کسی کے ساتھ اچھائی کی توقع مت رکھو، بدلے کی توقع مت رکھو۔ ہم جو ادلا بدلی کے لیے کام کرتے ہیں نا اصل میں وہ جائز نہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنا شریعت اس سے منع نہیں کرتی، آپ ضرورت پوری کیجئے، لیکن یہ توقع مت رکھیے کہ جب ہماری شادی ہوگی تو یہ بدلے میں ہمیں دیں گے۔ اگر اس طور پر کیا تو یہی ناجائز۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ضرورت اس کی ہے اور وہ آپ پوری کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو ضرورت پوری کر دیجئے، انشاءاللہ اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر اس امید پر رکھتے ہیں کہ آج ہم کریں گے تو کل یہ ہمارے ساتھ یہی کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر ناراض ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ان کی مشکل میں ایسا کیا اور ویسا کیا اور یہ ہمارے مشکل میں کر نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہوا وہ اللہ کے لیے آپ نے نہیں کیا تھا، وہ اپنی ضرورت اور بدلے کے وقت اس بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اس لیے اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں، یاد رکھیں۔ تو ہم اپنی نیکی کو ضائع کرتے ہیں خود۔ اس لیے جب ہم کسی سے توقع رکھتے ہیں اور توقع کے مطابق معاملہ نہیں ہوتا تو پھر گلہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کے لیے کریں گے تو کوئی گلہ نہیں۔ ہم نے تو کام اسی لیے کیا تھا اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، بس ہم نے اس لیے کیا ہی نہیں کہ یہ راضی ہوں یا خوش ہوں۔ دینے کے باوجود بھی اگر وہ ہمیں گالی دیتے ہیں یا برائیاں کرتے ہیں تو آپ کہیے کہ ہم نے تو جو کام کیا اللہ کے لیے کیا، ہمیں کسی کی اچھائی یا برائی بدلہ نہیں چاہیے دنیا میں، ہمیں تو اللہ سے بدلہ چاہیے، انشاءاللہ وہاں ملے گا بس۔ انشاءاللہ اس بنیاد پر آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور معاملہ بھی اجر و ثواب والا ہوگا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلہ کرے کوئی؟ توقع اگر رکھو گے تو گلہ ہوگا، اور توقع نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ گلہ شکوہ بھی نہیں ہوگا، پھر خالصتاً اللہ کے لیے وہ عمل۔ اور ایک مسلمان کو یہی زیب دیتا ہے، خاص طور پر عزیز اقارب کے ساتھ جب بھی اس نے سلوک کرے، صلہ رحمی کا معاملہ کرے، یہ سمجھ کے کرے کہ اللہ کا حکم ہے اس رشتہ داری کو نبھانے کا۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ بھی، ہمیں تو ہدیہ دینا بھی نہیں آتا، جو آ رہا ہے مٹھائی کا ڈبہ لیے چلا آ رہا ہے، ارے بھائی مٹھائی کتنی کھائے گا کوئی؟ آج کل تو ویسے اکثر لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں بیچارے، تو آپ کی مٹھائی اس کے تو کسی کام کی ہے نہیں، وہ تو دوسروں کو ہی کھلائے گا۔ اس لیے ہدیے دینے میں بھی تھوڑی عقل سے کام لینا چاہیے۔
ہدیہ وہ دیجیے جس کی سامنے والے کو ضرورت ہو، تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو، اس کا دل بھی خوش ہو، کیونکہ ہدیے دینے کا ایک مقصد دل خوش کرنا بھی ہوتا ہے، سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، یہ ہے۔ عام معاملات کے اندر بھی اگر کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے تو ملنے جانے سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے تو ملا کرو بھائی، دل خوش کرو اس کا۔ بلکہ میں بات یاد آ گیا، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضرت صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت تشریف لے گئے، دونوں حضرات، دونوں بھائی۔ جب حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت بہت خوش ہوئے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضرت ہم بس یہاں آئے تھے قریب میں کسی جگہ، تو ہم نے کہا آپ سے ہی ملنے۔ تو حضرت بہت ناراض ہوئے پھر کہ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ تم کہاں آئے تھے، ہم تو اس بات پر خوش تھے کہ ہم سے ملنے آئے ہو۔ تو اصل مقصد دوسرے کو خوش کرنا ہے، دل کو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہیں اور آئے تھے اور آپ سے ملنے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ایسی صورت میں آپ اس کو وہ حیثیت نہیں دے رہے یا وہ محبت کا حق ادا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے، ثانوی حیثیت ہو گئی پھر اس کی۔ بے شک کہیں گئے ہیں آپ کسی کام سے اور جاتے جاتے آپ نے کہا بھائی ہمارے فلاں عزیز کا گھر ہے، ہم ان سے ملتے ہوئے چلیں، ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم وہاں آئے تھے اس لیے آپ کے پاس بھی آ گئے، بس آپ مل لیے، ان کا دل خوش ہو گیا، اصل مقصد یہی۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہدیہ دے اس کی قدر کرو، اس کو سر پر رکھو، آنکھوں سے لگاؤ، اس کو جزاکم اللہ کہو کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑا اچھا ہدیہ دیا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ حق یہ ہے کہ اس کی تعریف کرو۔ مثلا اگر کسی نے آپ کو ایک جوڑا کپڑے کا دے دیا تو آپ کو بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو اس کی بڑی تلاش تھی اور یہ رنگ تو مجھے مل نہیں رہا تھا، یہ آپ نے جو رنگ دیا ہے ماشاءاللہ میں تو یہی پہنتا ہوں، مجھے ایسی کی ضرورت تھی، آپ نے بہت اچھا ہدیہ دیا، تحفہ دیا۔ مقصد کیا ہے؟ اس کا دل خوش ہو جائے، اور یہ اصل مقصد۔ اس سے جو ہدیہ لانے والا اس کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ وہ حق بھی ادا کریں گے کہ جو لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی حق شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے جب لوگوں کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا ہوگا۔ تو اس لیے جب ہم کسی کو ہدیہ لے دیں تو ایک تو اس میں یہ سوچیں کہ سامنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز ہدیے میں دیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑا تعلق تھا ان سے، بڑی محبت کرتے تھے مفتی شفیع صاحب سے وہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہدیہ لیکن وہ کیسے لاتے تھے؟ کبھی کتابوں کا کوئی تحفہ لائے، کبھی رجسٹر کا کوئی دستہ لے کے آ گئے، کیونکہ حضرت کا کام لکھنے پڑھنے کا تھا، کبھی جو ہے وہ دوات سیاہی کی لا کے دے دی، تاکہ سامنے والے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو۔ اب عام لوگ کون دیتا ہے کسی کو کاپی، کوئی تحفے میں کاپی لا کے دے دی، کوئی قلم دے دیا، قلم تو پھر بھی دے دیتے ہیں، لیکن سیاہی یا اس قسم کی چیز۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ سامنے والے کی ہم ضرورت کو دیکھیں، اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے جب ہم کوئی کام کریں گے انشاءاللہ سامنے والے کو بھی خوشی ہوگی، آپ کو بھی دلی راحت ملے گی، اور آپ اس لیے دیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے بس۔ اب دیکھیے ان کا مقصد تو کئی طرح سے پورا ہو گیا کہ سامنے والا بھی خوش، اور اس پر جو دینی کام لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا تو اجر و ثواب میں بھی شامل ہو گئے۔ تو اس لیے سامنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہو یہ دیکھتے ہوئے ہم تحفے دیں تو انشاءاللہ اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور جو ہدیہ ہے اس کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہی ہے کہ آپس میں ہدیے لیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، چاہے وہ ہدیہ معمولی ہو۔ اسی لیے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدیے کو کبھی معمولی مت سمجھو۔ ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن کے لیے گھر سے اگر بکری کے کھر ہی بھیجے پکا کر سالن اس کا، تو تب بھی وہ لے لو، اس کو حقیر مت جانو، البتہ اس جذبے کو دیکھو جس جذبے کے تحت اس نے تمہیں ہدیہ بھیجا ہے، بس اس کی قدر کرو۔ تو بہرحال یہ حقوق ہیں خاص رشتہ داروں کے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ سل من قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے بھی جوڑو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی ہم سے توڑے گا تو ہم بھی توڑیں گے، کوئی جوڑے گا تو جوڑیں گے، کوئی ایک دفعہ آئے گا تو ہم 10 دفعہ جائیں گے، کوئی ایک دفعہ پیچھے ہٹے گا ہم 10 دفعہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ صحیح نہیں، یہ سوچ اچھی نہیں، شریعت کے خلاف۔ شریعت کی سوچ یہی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ
قطع رحمی کرتا ہے تم پھر بھی صلہ رحمی کرو، کیونکہ واصل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ اگر وہ دوسرا قطع رحمی کرے تب بھی اس کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرے، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ تو یہ حقوق وہ ہیں جو بندگان خدا کے حقوق ہیں، وہ تو عام ہیں ایک دوسرے پر، وہ تو ہیں ہی۔ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر، یہ خاص رشتہ داروں کے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا اور جن کو نبھانا یہ ایک رشتہ دار کا کام ہے، ضرورت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری اپنی زندگی بھی پرسکون گزرے گی اور ہمیں راحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔